ٹھو بچو میں چھم کہ تھی ٲسِو ٹھیک أسۍ پران گوتم بدھ 8مہِ اردو حصہ نثرک سبق یہ تو آج پڑھائیں برو کن پائنس جسم کو اذیت دینے سے ذہن میں ابہام پیدا ہوتا ہے دپان جسمس اذیت دن ست ہسا گسان ابہام پود گھن یعنی ابہام ونان صاف صاف بیان کرن دپان ام ست جسم صاف صاف بیان کران اذیت دینے سے دپان اذیت دن ست ذہن میں ابہام پیدا ہوتا ہے دپان ذہنس کران صاف صاف بیان اسی لیے یہ ریاضت دپان اوا ہسا یہ ریاضت مشقت محنت کریں انہیں سچ کی قربت نہ دے سکے دپان سچ قربت نہ ہچ نہیں دے کی چنانچہ انہوں نے پھر سے باقاعدہ خوراک لینی شروع کی دپان ام ہسا کر پتہ گوتم بدھن چنانچہ انہوں نے تم ہسا کر پتہ پھر سے بے دوبارہ باقاعدہ پہ خوراک لینی شروع کر دی لوگ خوراک بی نین یعنی کھین اور پھکا کشی کو ترک کر دیا پھکا کشی ژھن ترایت خلوت میں انہوں نے خلوت گو اکیلا خلوت ونان اکیلا پنس خلوت میں یعنی اکیلے کن سے کن زون خلوت میں انہوں نے انسانی موجودگی کے مسائل پر استغراق کیا دپان ام ہسا کور ات مز استغراق کرنا گو کسی خیال میں ڈوب جانا خدا کی یاد میں مہو ہو جانا دپان خدا سنز یاد مز مہو گژھن آخر ایک شام جب وہ ایک عظیم الجسا انجیر کے عظیم الجسا گو بوڑ انجیر کل کے درخت کے تلے تل بہت بیٹھے تھے تل بہت انہیں اس چستان کے سبھی چستان ونان پہلی چستان کے پہلی کہ سبھی ٹکڑے باہم یکجا ہوتے محسوس ہوئے ام پہلی ہند ساری ٹکڑے باسیا امس پان ون یکجا محسوس گسان صدارت نے تمام رات تفکر گو فکر و غور کورن تر سے راتس کورن غور و فکرس مز گزار پن ساری رات صبح ہوئی یتھے صبح گو تو ان پر منکشف ہوا کہ انہوں نے حل پا لیا منکشف گو کھل جانا تو دپان امس ہسا کھلیا سورے یہ خیال یم سند یہ سوچان انہوں نے حل پا لیا تم ہسا پو حل اور یہ کہ وہ اب بدھ بن گئے ہیں سا بنیا وہ بدھ کیا سا بنیا ہوا بدھ جس کے معنی ایک صاحب بصیرت کے ہیں یمک معنی صاحب بصیرت گو روشن خیال ہسا بنیا تب ان کی عمر 35 برس کی تھی تم یم سنز گوتم بدھ سنز عمر 35 ورس زندگی کے باقی 45 برس انہوں نے شمالی ہندوستان میں سفر کرنے میں گزارے زندگی ہند باقی 45 وری ہسا گزار تم شمالی ہندوستان کے سفر کرنس مز وہ ان لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا پرچار کرتے تو سو کران وہ ان لوگوں کے سامنے تمن لوکن برکن کران پنن خیالن ہوں پرچار پھیلاوان یم تمس خیال جو انہیں سننے آتے تھے یم امس بوزن یوان یم یہ بوزان اوس